والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. صلوات محمد. ایک مرحومہ اور مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے. خدا ہم عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ مرحومہ کو جوارے آل محمد میں بلند مقام کا فرمائے. پالنے والے محمد والے محمد کے صدقے میں مرحومہ کے ذمہ حقوق میں سے اگر کوئی حق باقی ہو یا کوئی گناہ ان کے ذمہ رہ گئے ہوں، اس مجلس عزائے سید الشہداء کا واسطہ اسے درگزر کرنا اور مرحومہ کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے قرار اور ان کے ورثہ کو مزید ان کے ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما. پروردگار آل محمد کا واسطہ یہاں جتنے سامعین مومنین حاضرین ہیں ان کی تمام دلی اور جائز حاجتوں کو پوری فرما، ان کی دنیاوی و اخروی مشکلات کو حل فرما. پروردگار انہیں آفات دہر سے محفوظ فرما اور محمد والا محمد کا واسطہ ولی عصر کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصرین و عوام میں شامل فرما. صلوات پر محمد سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ. اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم لوگ فرار اختیار کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. تم جتنا بھاگنا ہو بھاگو، تم ملنا پسند کرو یا نہ کرو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت خود تم سے آگے ملاقات کر لے گی. تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی جانا ہو جاؤ، لیکن موت خود تم سے ملاقات کر کے رہے گی. تم ما تردون الی عالم الغیب والشہادہ، صرف ملاقات نہیں کرے گی موت، اس کے بعد تم عالم الغیب کی بارگاہ میں لوٹا دیے جاؤ گے. اس کے بعد سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے، میں بڑی جلدی تمہید سے گزر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نساء میں اینما تکونوا، جہاں بھی رہو مرضی تمہاری، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو شیشے کے اندر محفوظ کر لو کہ جہاں پہ ہواؤں کا گزر نہ ہو، وہاں بھی موت آئی تشریف نہیں. کہہ رہے ہیں تو صلوات پڑھنے محمد. چاہے تم شیشے کے اندر خود کو پیک کر لو جہاں پہ ہواؤں کا بھی گزرنا ہو، یہ موت وہاں بھی پہنچ کے رہے گی لیکن بچ نہیں سکتے. اچھا یہ موت ہے کیا؟ سورہ مبارک ملک میں ارشاد ہو رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے وہ اللہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. کیوں پیدا کیا موت و حیات کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے اس موت و حیات کے ذریعے کہ تم میں احسن عمل انجام دینے والا کون ہے. فلسفہ موت و حیات سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں بھیجا گیا دنیا میں؟ کھانے کمانے کے لیے.
گھومنے پھرنے کے لیے، عزیز اور رشتہ داریوں کو برقرار رکھنے کے لیے یا عزیز داری کے لیے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں احسن عمل انجام دینے کے لیے بھیجا گیا، یعنی احسن عمل انجام دینے کے لیے. یہ دیکھا جائے گا کہ تم میں احسن عمل بجا لانے والا کون ہے. تو پھر ہم نے سوال کیا پروردگارا پھر اور موت کیا ہے؟ تو پھر سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم خود کو سچا سمجھ رہے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. تو قرآن نے صادقین کی پہچان بتائی ہے، سچوں کی پہچان بتائی ہے. سچا وہ نہیں ہے جو بات سچ بولے، سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کیا کرے. صلوات پڑھے محمد والا. تو اگر قرآن نے پہچان بتائی ہے صادقین کی، صادقین وہ ہیں جو موت کی تمنا کیا کرتے ہیں. جو موت کی تمنا نہ کرے وہ صادق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی سے اٹھا کے موت کی دعا مانگنا ہے، یہ تمنا نہیں ہے. یعنی موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھ کے عمل صالح بجا لانا، یہ ہے موت کی تمنا. نہ کہ زندگی سے اٹھا کر یہ کہا جائے کہ بعد والے ہمیں موت دے دیں، یہ موت کی تمنا نہیں ہے. یہ زندگی سے گھبراہٹ کا نام، یہ اکتاہٹ کا نام ہے. اگر ایک گروہ ایسا ہے جو نظر نہ، ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیں وہ نظر نہ آتا موت کی تمنا کرتا ہوگا، تو پھر یہ آیت پیاسی رہ جاتی، یہ آیت تشنہ رہ جاتی. ہم موت کی کیا تمنا کریں گے؟ ہمیں جب موت قریب آتی نظر آتی ہے تو پھر ہم دعا مانگتے ہیں بعد والے زندگی تھوڑی اور بڑھاتے، پھر خود تمنا کرتے کاش تھوڑا اور زندگی بڑھ گئی ہوتی، کاش دنیا میں اور جی لیے ہوتے. ہم موت کی کیا تمنا کریں گے؟ ہم تو جینے کی مزید تمنا کرتے ہیں. خدا کی قسم آیت تشنا رہ جاتی کہ اگر ایک گروہ نہ ہوتا جو موت کی تمنا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب ہم نے سرزمین کربلا پہ نظر دوڑائی تو ہم نے دیکھا کہ حسین کا ہر سپاہی آگے بڑھ بڑھ کے کمر کس کے کہہ رہا ہے کاش ہم پہلے شہید ہو جاتے تو بڑا اچھا تھا. صلوات پڑھے محمد والا. یہ آیت ہم سے پیدا ہے، عمل میں نہیں ڈھل سکتی ہے. یہ آیت ہماری محتاج نہیں ہے. ہم اس آیت پہ کہاں چل سکتے ہیں؟ یہ تو گھر کو بلا والے نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے. ہمیں حسین نے موت و حیات کا فلسفہ سکھایا. حسین نے بتایا کہ زندگی اگر ذلتوں کا شکار ہونے لگے تو ذلت کی زندگی سے عزت سے مر جانا بہتر ہوتا ہے. یہ حسین نے ہمیں جینا سکھایا اور مرنا سکھایا، ورنہ ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ جینا کیا ہوتا ہے مرنا کیا ہوتا ہے. دیکھیے موت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. موت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک موت ہلاکت کی موت ہے اور دوسری موت شہادت کی موت ہے. کیا مطلب ہے ہلاکت کی موت؟ کیا مطلب شہادت کی موت؟ کیا مطلب ہے دنیا سے بے مقصد زندگی گزار کے مر جانا، یہ ہلاکت کی موت ہے. اور دنیا سے با مقصد زندگی گزار کے چلے جانا یہ شہادت کی موت ہے. اور اسے اور واضح کر دوں، بے مقصد زندگی کیا مطلب ہے، با مقصد زندگی کیا مطلب ہے، اسے مزید واضح کر دوں لفظوں کو. آل محمد کو اپنا کے زندگی گزارنا با مقصد زندگی کہلاتی ہے. انہیں چھوڑ کے جینا بے مقصد زندگی کہلاتی ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ ہلاک نہیں ہوا، دنیا سے شہادت کی موت گیا ہے. صلوات پڑھے محمد. محمد کو دل میں بسا کے جینا یہ بے مقصد زندگی نہیں ہے، یہ با مقصد زندگی ہے. آل
محمد کو اپنا کے زندگی گزارنا کا مقصد زندگی ہے شہادت کی زندگی، شہادت کی موت ہوتی ہے اس کی، اور انہیں چھوڑ کے جینا کوئی جینا نہیں ہے، یہ بے مقصد زندگی اور مرنا ہلاکت ہے۔ نبی کی حدیث گواہ کہ جو ان کی محبت پہ مرے وہ شہید ہے، مارا نہیں ہے، کامیاب ہے۔ حدیث بس یہی پہ نہیں ہے، حدیث آگے بھی جا رہی ہے، بس اکثر یہی پڑھا جاتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا نہیں، حدیث اور ہے، اور آل محمد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت لے کے گیا دنیا سے وہ تائب مرا، توبہ کیا ہوا گیا دنیا سے۔ اور آگے بڑی حدیث معصوم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ بخشا ہوا گیا دنیا سے۔ کیا حدیث یہی پہ رکی؟ اور آگے بڑھی معصوم نے اور فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، جو آل محمد کی محبت میں مرا دنیا سے رحمت الہی کے سائے میں گیا۔ مرحوم کا لفظ کوئی برا نہیں ہے، اگر زندہ کو آپ مرحوم کہتے ہیں آپ سے جھگڑا کر بیٹھے گا، کر لے گا، آپ کسی زندہ سے کہیے آئیے مرحوم آئیے تشریف لائیے، جھگڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس لفظ کو موت سے مخصوص کر دیا، اس لفظ کو ہم نے موت سے مخصوص کر دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ سورہ فاتحہ الحمد کو کہتے ہیں نا، الحمد کا نام ہے، کیا برا ہے سورہ فاتحہ کو ہر جگہ پڑھنا؟ برکت ہی برکت ہے۔ کسی بچے کا عقیقہ ہے، آپ بلائے گئے تو آپ پہنچے، یا مولوی پہنچا، مولوی صاحب دعا پڑھیے کا پہلے فاتحہ، کیا ہوگا؟ مولوی کو واسطے بغیر مل جائے گا، میرے بچے کا عقیقہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ چونکہ ہماری ذہنیت ایسی ہے، ہم نے ذہنیت ایسی بنا رکھی ہے، ماحول میں ڈھال دیا اپنے ذہنیت کو، تو اب ہم نے اب قرآن میں حدیث کہہ رہی ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا مرحوم مرا، کیا مطلب ہے؟ رحمت الہی کے سائے میں چلا گیا۔ محروم نہیں کہا نبی نے، مرحومہ کہا، محرومہ نہیں کہا۔ محرومہ کا مطلب محروم، مرحومہ کا مطلب رحمت الہی کی پناہ میں گیا ہے دنیا سے، تو رحمت سے دور تو نہیں گیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے اسی ضمن میں، اور آگے بڑھی من مات علی حب آل محمد مات فائزا، معصوم کہتے جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ فائز گیا، دنیا سے کامیاب و کامران گیا۔ اسی لیے رسول کی حدیث ہے یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ صلوات پر محمد محبت سے ہٹ کر نہیں ہے، دنیا سے جو بھی جاتا ہے آل محمد کی محبت پر جاتا ہے۔ تو توجہ کرنا نا، تو زندگی کیا ہے، تو موت کیا ہے، تو ہلاکت کی موت اور شہادت کی موت ہے نا۔ اچھا تو یہ زندگی، اب میں آگے بتانا چاہتا ہوں، موضوع آگے بڑھ رہا ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے، حیات کیا ہے اور موت کیا، بس یہ دو لفظوں پر میری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔ بس میں آپ تک یہی پہنچانا چاہتا ہوں پیغام کہ سمجھیے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، اسے سمجھ لیجیے۔ اور جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کسے کہتے ہیں موت، اس دن سے زندگی بھی اچھی لگنے لگے گی اور موت شاید سے زیادہ شیریں لگنے لگے گی، اچھی لگے گی۔ تو زندگی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ زندگی، آئیے تشریف ہے، سلام علیکم۔ زندگی امانت پروردگار ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے۔ آپ کہیے کہ دلیل کیا ہے امانت پروردگار؟ دلیل آپ کے پاس خود ہے، کسی کی بھی خبر آپ نے سنی، فون آیا تو کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ نے فوراً پلٹ کے کہا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ امانت لوٹائی جاتی ہے، ملکیت لوٹائی نہیں جاتی۔ اگر یہ ہماری ملکیت ہوتی زندگی تو پھر ہم کبھی یہ فطرہ نہ دہراتے کہ ہم اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جائیں گے۔ یہ فطرہ بتا رہا ہے کہ زندگی ہماری ملکیت نہیں ہے، امانت پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے زندگی امانت کے طور پر کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم امین کیسے ہو، امانتدار کیسے ہو، اچھے ہو یا برے امین ہو۔ ہم یہ آزما رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو زندگی دی ہے امانت کے طور پر تم ہمیں ویسے ہی لوٹا رہے ہو جیسے ہم نے تمہیں بچپنے میں دی ہے تمہیں، یعنی بے داغ دی تھی ہم نے، ٹھیک بے داغ نہیں دی اللہ نے، جیسی ہم نے بے داغ دی تمہیں پیدا کیا تو معصوم نہیں پیدا کیا، کوئی گناہ ہے تمہارے کاموں کا؟ بے داغ زندگی دی تھی نا، تو پھر یہ زندگی بے داغ دی ہے، تمہیں ماں کی آغوش میں دیا، بے داغ پیدا کیا، بے عیب پیدا کیا، گناہوں نے آلودہ کر کے نہیں بھیجا ہے۔ ہم بس اس زندگی کو تمہارے حوالے امانت کے طور پہ کر رہے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، بس آزمانا چاہتے ہیں کہ جس دن تم یہ زندگی ہمیں لوٹاؤ گے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں امین کیسے ہو، امانت دار کیسے ہو۔ اگر اسے تم نے ہمیں گناہوں میں آلودہ کر کے لوٹایا تو تم اچھے امین نہیں ہو، برے امین نکلے، پھر یہ زندگی جنت میں جانے کے لائق نہیں رہی، اسے جہنم میں جانا چاہیے۔ اور اگر تم نے اس زندگی کو ہمیں ویسے ہی لوٹایا جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں زندگی دے کے بھیجی تھی، بے گناہ بھیجا تھا، ویسی معصوم اور پاکیزہ زندگی لوٹائی ہے تو پھر امین بہت اچھے ہو۔ پھر یہ زندگی جہنم میں رہی، جنت میں جانے کے قابل ہے تو بات طے ہو گئی، زندگی امانت پروردگار ہے، یہ دی گئی ہے اسی لیے کہ جیسے دی گئی ہے ویسے ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹا دینا ہے۔ تو کیا اس کائنات میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے ویسے ہی زندگی لوٹائی ہو جیسے اسے دی گئی تھی، پاکیزہ دی گئی تھی، بے عیب دی گئی تھی، معصوم زندگی دی گئی تھی، بے داغ اور بے گناہ زندگی دی گئی تھی، اس نے ویسے ہی لوٹائی ہے؟ ہاں ایک بشر ایسا نظر آ رہا ہے، آپ ذرا کان لگا کر مسجد کوفہ کی طرف غور سے سنیے، آواز آج بھی آ رہی ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جیسے تو نے ہمیں معصوم زندگی کعبے سے دی تھی ویسے ہی تیرے گھر میں لوٹا رہا ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بڑی حفاظت سے رکھیں، کیوں کھلا نہیں چھوڑیں گے، کھلا رکھ دیا تو رنگ بھیگا بڑھ جائے گا، امانت میں خیانت ہوگی۔ یہ زندگی امانت پروردگار ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے، اسے گناہوں میں آلودہ نہیں ہونے دینا ہے، اگر ہو بھی گئی تو توبہ کے پانی سے دھل دینا ہے، پھر سے اسے پاکیزہ بنائے رکھنا ہے گنجائشیں ہیں۔ اس نے کہا تم معصوم نہیں، ہم جانتے معصوم نہیں ہو، لیکن جب داغدار کر دیا ہے تو توبہ کے پانی سے کم دھل کے تو لوٹاؤ، ایسی تو لوٹا دو جب بھی تم امین اچھے ہو، جب بھی ہم اچھے امین ہو۔ تو پھر زندگی اور موت کیا ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں زندگی کسے کہتے ہیں اور موت قرآن بتائے گا، ہم کیا بتائیں قرآن بتائے گا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، زندگی اور موت کا فلسفہ کربلا نے سمجھایا۔ جنگ احد کے بعد جو لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر
بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پہاڑ پہ جا کر سینہ تانے کھڑے ہوئے تھے. اچھا ایک بات بولو, معاشرے میں آپ کی نظر میں, ہماری نظر میں, سب کی نظر میں, پورے سماج کی نظر میں زندگی کے کیا معنی ہے؟ کسے کہتے ہیں حیات؟ کسے کہتے ہیں؟ اچھلنا کودنا حرکت میں رہنا ہے یا نہیں ہے؟ کھانا پینا رونا گانا چلنا پھرنا ہنسنا بولنا, یہ زندگی ہے, یہی ہے نا زندگی. لیکن قرآن کا نظریہ الگ ہے. جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں قرآن اسے موت کہہ رہا ہے. ضرور کہہ رہا ہے. ہماری فکر میں اور قرآن کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماری نظر میں زندگی کیا ہے؟ چلنا پھرنا کھانا پینا ٹہلنا گھومنا حرکت میں رہنا, اسے زندگی ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن قرآن اسے زندگی نہیں بتا رہا ہے. قرآن کی فکر الگ ہے. آپ دیکھیں کہ جو پیغمبر کو جنگی احد میں چھوڑ کے بھاگے تھے وہ پہاڑ پہ جا کر کھڑے ہو گئے اور یوں سینہ تانے ہیں, وہ حرکت میں سینہ تانے کھڑے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہیں, تو خود اپنی نظر میں کہہ رہے ہیں ہم مرنے سے بچ گئے, ہم زندہ ہیں. اور پیغمبر کی آواز آئے آؤ آؤ میں زندہ ہوں, مجھے موت نہیں آئی ہے. تو پھر قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی انک لا تسمع الموتى, اے میرے حبیب تم مردوں کو کیوں پکار رہے ہو, تم لاشوں کو کیوں بلا رہے ہو, تم ان جنازوں کو کیوں پکار رہے ہو. میں نے کہا قرآن ارے یہ زندہ ہے, یہ پہاڑ پہ سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں, یہ میدان سے بھاگ کے جان بچا چکے ہیں. یہ قرآن کو ادھر مردہ کہہ رہا ہے. قرآن نے آواز دی خاموش ہو جاؤ, تم نہیں سمجھتے زندہ کسے کہتے ہیں, مردہ کسے کہتے ہیں. تمہارے نظریات اور ہوں گے, ہمارے نظریات اور ہیں. جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو ہم اسے مردگی سمجھ رہے ہیں, جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو ہم اسے زندہ سمجھ رہے ہیں. ہم نے کہا مطلب کہ جو میدان جنگ میں میرے نبی کا ساتھ دے کر شہید ہو گئے تم انہیں مرا ہوا سمجھ رہے ہو, ہم انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں. جو میرے نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ کھڑے تم انہیں زندہ سمجھ رہے ہو, ہم انہیں مردہ سمجھ. ہم نے کہا قرآن بتا تیرے زندہ کسے کہتے, تیرے مردہ کون ہے؟ تو قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی ہم بتاتے ہیں زندہ کسے کہتے ہیں اور مردہ کسے کہتے ہیں. قرآن نے پڑھ کر آواز دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, خبردار خبردار جن کی گردنیں ہماری راہ میں کاٹ دی گئی ہیں, خبردار انہیں مردہ نہ سمجھنا, انہیں زندہ سمجھنا. اب سمجھ میں آیا, قرآن نے بتا دیا کہ مر جانا موت نہیں ہے, حق کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانا اسے موت کہتے ہیں. جو حق کا ساتھ دیتے مر جائے اسے زندگی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا قرآن کی زبان کیا ہے؟ قرآن کی زبان میں زندگی اور موت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو حق کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مردہ ہے, جو حق کا ساتھ دیتے ہوتے مر جائے وہ زندہ ہے, مرا نہیں ہے. یہ کٹی ہوئی گردنیں نہ دیکھنا, یہ لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ دیکھنا, یہ مر کے بھی زندہ ہے, تم زندہ رہ کے بھی مردہ ہو. نہ سمجھنا یہ مردے صرف قبرستانوں میں رہتے ہیں, مردے ہمارے درمیان میں سے. اور واضح کرتا ہوں اس کو, اور واضح کرتا ہوں اس کو. زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, یعنی زندہ کسے کہتے ہیں, مردہ کسے کہتے ہیں. اسے سمجھ جائیے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. آپ کسی اسپتال میں چلے جائیے, کسی بھی اسپتال میں, اور آج تو بڑی بھیڑ ہوتی ہے اسپتالوں میں, حوادثات کا دور ہے, آفات کا زمانہ ہے, زمینی آسمانی ناگہانی اموات, بلا بیماری آفات, یہ سب کا دور ہے. ہاسپٹل میں بھیڑ کی بھیڑ ہے, بیڈ نہیں ملتے آسانی سے. میں نے دیکھا ایک مریض کو وینٹیلیٹر پہ لگایا گیا, آخری سانسیں لے رہا, دھیرے دھیرے مشین بند ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ مر چکا ہے, جو مردہ ہو گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں, جیسے مردہ ہو گیا؟ کہا یہ مر چکا, یہ مردہ ہو چکا, لے جاؤ. میں نے کہا آپ کے پاس اس کے مردہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ڈاکٹر نے سرنج نکالی. اب میں آخری منزل پہ کہا رہا ہوں, نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں, زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے, اسے سمجھیے. ڈاکٹر نے مجھے سرنج نکال کے دی, اسے اس مردے کو بازو میں چبھا کے دیکھو. میں نے سرنج لی اور اس کی پورے بازو میں ڈال دی, لیکن بے حرکت پورے سرنج میں نے اس کو بدن میں ڈال دی. نہ آہ کی نہ واہ کیا, نہ چلایا نہ چیخا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب بھی تو دیں.
اس کے مرنے کا یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا میں دلیل مانگ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مردہ ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ کا دلیل کیا ہے کہ یہ مردہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا چونکہ تم نے اس کے جسم میں سرنج ڈالی، اس بے حس رہا، نہ چیخا نہ چلایا نہ آؤ کی دوا کی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حس باقی نہیں رہی، اس کا احساس اب مر چکا ہے، اس لیے مردہ ہے. یعنی ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا کہ زندہ کسے کہتے ہیں، مردہ کسے کہتے ہیں. جس کا احساس مر جائے وہ مردہ ہے، جس کا احساس زندہ ہو وہی زندہ کہلاتا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. جس کا احساس مر جائے وہ مردہ ہے، چاہے وہ زندہ کیوں نہ ہو. اب کتنی سمجھ میں کھل کے نہیں بتانا چاہتا. مجلس ہو رہی ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، پتا ہے ہمیں، گھر میں ہم ہیں، معلوم ہے مجلس ہو رہی ہے، معلوم ہے نماز جماعت ہو رہی ہے، لیکن احساس نہیں کر پا رہے. اگر احساس زندہ ہوتا تو جاتے، چونکہ احساس مر گیا اسے موت کہتے. اپنی نظر میں زندہ ہے، لیکن جب سماج اسے نہ مسجد میں دیکھے نہ مجلس میں تو سماج کی نظر میں ہوگا، چونکہ احساس مر چکا ہے. نہیں اور واضح کر دو، پڑوسی بھوکا ہے، ہم بریانی کھا کے سو رہے، پتا ہے غریب آدمی کم سے کم شرح شام گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اخلاقاً پڑوسی کا حق ہونے کے ناطے اتنا تو پوچھ سکتے تھے، خیریت سے ہو، کھانا نہ کھا لیا، اتنا تو پوچھ سکتے. اگر احساس زندہ ہو تو آگے بھی پوچھے. اگر احساس مر جائے تو بے خبر ہوتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا یا نہیں. تو جن قوموں کے احساس زندہ ہوتے ہیں وہ دین کی خدمات کرتی رہتی ہیں. جن قوموں کے احساس مر جاتے ہیں وہ دین میں خدمات کرنے کے بجائے دخل اندازی کیا کرتی ہیں. صلوات بر محمد و علی محمد. زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. اب آگے بڑھیے. میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کاندھے پہ ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ ایک مردہ ہے جسے یہ لوگ کاندھے پہ اٹھائے. ہم نے کہا جسے اٹھائے ہیں وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہی تو مردہ ہے کہ جنہوں نے اٹھا رکھا ہے اس مردے کا بوجھ. وہ کون ہے؟ کہ یہ زندہ لوگ ہیں. اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مردہ کسے کہتے ہیں، زندہ کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کا بوجھ بنے، جو دوسروں کا بوجھ بنے وہ مردہ ہے، اور جس کا بوجھ جو اٹھائے وہی زندہ ہے. تو زندہ اور مردہ میں فرق آیا. اس نے بتایا کہ یہ جسے لوگ کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہیں، جو بوجھ بنا ہے ان کے کاندھوں کا وہی مردہ ہے، اور جو اس میت کا بوجھ اٹھائے ہیں وہی زندہ ہے. اس سے ایک اور فلسفہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ جو دوسروں کے کاندھوں کا بوجھ بن جائے اسی کو تو مردہ کہا جاتا ہے، اور جو دوسروں کا بوجھ اٹھا لے اسے زندہ کہا جاتا ہے. اسی لیے بات سمجھ میں نہیں آیا آپ کی کہ جنازہ تو صرف 4 آدمی بھی لے جا سکتے ہیں قبرستان. اتنے زیادہ لوگ جنازے میں کیوں ہیں؟ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیے جنازے کی تشریح جنازہ کی فضیلت میں. لوگوں کثرت سے جنازے میں جاؤ. معصومین نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا کثرت سے جنازے میں جاؤ، کثرت سے جنازے میں جاؤ. ایک ایک قدم پہ نہ جانے کتنی نیکیوں کا ثواب ہے، نہ جانے کتنی برائیاں مٹائی جاتی ہیں نام عمل سے. یہ کیوں حکم ہے؟ جنازہ تو صرف 4 آدمی پہنچا دیتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. یہ کثرت سے جنازے میں شرکت کیوں؟ یہ حکم کیوں؟ اسی لیے حکم دیا گیا کہ تم جب جنازے میں جاؤ گے تو تمہیں نظر آئے گا ایک مردہ کچھ لوگوں کے کاندھوں کا بوجھ بنا ہوا ہے. جب تم اسے دیکھو گے تو تمہارا احساس زندہ ہو جائے گا کہ مردہ کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد و علی محمد. مجلس ہے جیسا اسی مرحومہ کے مناسبت سے اسی حوالے سے موت کے حوالے سے آپ کے سامنے معروضات میں پیش کر رہا ہوں.
تو سمجھ گیا زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے. آج کے معاشرے پہ اگر آپ نظر دوڑائیں، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ جس کا احساس اندر کا احساس مر جائے وہ مردہ ہے، جس کا احساس زندہ ہو وہی زندہ ہے. اور قرآن کا بھی نظریہ اور فکر یہی ہے کہ جس کا احساس زندہ، یہ جو رسول کو چھوڑ کے بھاگے تھے ان کا احساس مر چکا تھا. اگر ان کا احساس زندہ ہوتا تو نبی کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاتے، کیونکہ احساس کے مر جانے کا نام ہے موت. آگے تھے کہ مجبوریوں سے بھی تو سماج میں یہ باتیں اکثر دیکھنے میں آتی ہے. احساس مر جاتا ہے، ایک مجبور کی مجبوریوں سے کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. عرب میں ایک جوان، اس کا کاروبار تھا گھوڑا بیچنا، اسب فروشی، گھوڑے کا کاروبار. وہ اچھی نسل کے گھوڑے لاتا تھا اور بازار میں کھڑا ہو کے کھلاتا تھا، اسے بیچ دیتا تھا اپنے پروفٹ رکھ کے. ایک دن اس نے کچھ گھوڑے خریدے اچھی نسل کے اور بازار میں لے آیا، آواز لگاتا رہا. شام ہو گئی، ایک بھی گھوڑا نہیں ملا. اس نے قیمت رکھی 600 درہم، ایک بھی گھوڑا نہیں ملا. گھر گیا تو بچے منتظر تھے کہ میرا باپ مجھے لائے گا اور آپ کو کھانا بنے گا، کھائیں گے. لیکن بچے فاقے میں رہے، بھول رہا. فاقے میں پانی پلا کے بچوں کو سلا دیا. اگلا دن آیا تو اس کا احساس جاگا، کہنے لگا اسی طرح اگر میں پروفٹ کے چکر میں رہا نفع کے تو ایک بھی گھوڑا نہیں ملے گا. پھر دوسرے دن میں میرے بچے فاقوں میں زندگی گزاریں گے. لاؤ رقم کو کم کر دیا جائے، قیمت کو کم کر کے بیچا جائے، چاہے نقصان کیوں نہ ہو، مگر میرے بچے فاقے پہ تو نہیں آئیں گے، گزاریں گے. اب اس نے 200 روپے بٹا دیا، اعلان کر دیا بازار میں 400 روپے میں اچھی نسل کے گھوڑے جسے خرید تھا خریدے. کافی دیر ہو گئی، کوئی نہیں آیا. شام ہونے لگی. ایک شریف انسان جس کا شعور بیدار تھا، جس کا احساس زندہ تھا، وہ آیا. آنے کے بعد اس نے پوچھا بھائی یہ گھوڑا بیچ رہے ہو؟ کہاں بیچ رہا ہوں. کیا قیمت ہے؟ 400 روپے. اچھا. اس نے غور سے گھوڑے کو دیکھا تو بھائی اتنی کم قیمت، یہ گھوڑے تو بڑی اچھی نسل کے ہیں، ایسے گھوڑے مجھے پتا ہے یہ 600 سے کم کے نہیں ملتے ہیں. کہاں تو بات سن کے رہے، لیکن میں آج انہیں 400 روپے چکا. کیوں؟ تقریباً مجبوریاں ہیں. کیا مجبوریاں ہیں؟ میرے بچے کا فاقے تو رہے 600 کے چکر میں چاہتا ہوں میرے گھر سے جائے پیسہ، کچھ رقم تو آ جائے. آج میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے فاقے سے گزارے اور فاقہ کر کے سو جائیں. میرے بچے بھوکے نہ رہے، یہ نہیں چاہتا ہوں، بھوکے رہنا نہیں چاہتا. بس ایک مرتبہ اس شخص نے 600 روپے نکالے. جب 600 روپے نکالے اس کی طرف بڑھا دیا، کہا بھائی یہ 600 روپے لے لو اور یہ گھوڑا مجھے دے دو. اس نے واپس کر دیا 200. کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہ چونکہ اس وقت تم مجبور ہو، نہایت مجبور ہو، ورنہ یہ گھوڑا تو 600 میں بکنا چاہیے. یہ تم مجبور ہو کے مجبوری کی بنیاد پر تم گھاٹا سہ کے 400 روپے میں یہ گھوڑا بیچ رہے ہو. کہا نہیں میں نہیں لیتا، میری زبان سے 400 نکل گیا تو نکل گیا. بس اس نے 600 اس کے سامنے رکھا. کہا بھائی یاد رکھو میں احساس مردہ انسان نہیں ہوں، میں گھوڑا خریدنے آیا ہوں، میں تمہاری مجبوریاں خریدنے نہیں آیا ہوں. صلوات پر محمد ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی ہے؟ ایسا نمونہ معاشرے میں؟ اس نے کیا کہا بھائی دوسرا ہوتا تو کیا کہتا کہ بھائی 400 کی جگہ 200 لے لو، 350 لے لو. دے دیتا وہ اس دن 200 میں بھی دے دیتا، چونکہ مجبور تھا. اس بندے کا احساس زندہ تھا، اس لیے اس نے غریب کی غربت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. آج ہمارے معاشرے میں کثیر مثالیں موجود ہیں، ہمیں بہت دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیٹی کی شادی قریب آ گئی ہے،
اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ٹوٹا پھٹا مکان ہے، ایک تھوڑی سی زمین ہے، اس نے کہا ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت ہے 15 لاکھ، اس نے کہا 15 لاکھ میں نہیں بک رہی ہے، لاؤ 10 میں بیچ جائے، کم صحیح نفع نہ صحیح، کم سے کم مجھ غریب کی بیٹی کی شادی تو ہو جائے گی۔ اب جو احساس مردہ افراد تھے ان کے قافلے چل پڑے اس کی غربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ یہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس کی قیمت 15 لاکھ ہے، یہ 10 پہ آ گیا، اب یہ 8 پہ دے دے گا، کوئی کہتا ہے یہ 7 پہ دے دے گا، کوئی کہتا ہے یہ 6 پہ دے دے گا۔ اب قیمتیں لگی، یہ قیمتیں نہیں لگی ہے بلکہ غریب کی غربت کو لوٹا جا رہا ہے، اس کی مجبوریوں کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اسے ایمان نہیں کہا جاتا، اسے کفر کہا جاتا ہے۔ صلوات ایسی مثالیں بہت دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ کسی غریب بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں جانے کا پیسہ نہیں، اس نے کہا اپنی بائک بیچ دے، اچھی خاصی 20-25 ہزار کی بائک، جس اچکے کو پتہ چلا اس نے کہا یہ مجبور ہو گیا، مجبوری کی حالت میں بیچ رہا، وہ 8-10 ہزار کا بھی دے دیتا، بیچ دیتا، اسے تو زندگی پیاری ہے، گاڑی تھوڑی پیاری ہے۔ تو لہذا ایسے افراد جو مجبور کی مجبوریاں خریدنے جاتے ہیں انہیں زندہ نہ سمجھنا، تو معاشرے کے مردہ ترین افراد ہیں۔ اور پھر آج سے یہ بھی طے کر لو ایسے مردہ افراد تمہارے درمیان میں رہتے ہیں، پھر یہ نہ سوچنا کہ مردے صرف قبرستانوں میں رہا کرتے ہیں، مردے آبادیوں میں بھی رہا کرتے ہیں۔ آبادیوں میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر ایسے مردوں کے لیے بھی فاتحہ پڑھا کریے، ایسے مردوں کو بھی بخش دیا کریے تاکہ ان کو تشکیل ہو جائے۔ یہ مجبور کی مجبوریوں کا سودا، کیا یہی دین ہے؟ فجر ظہر عصر مغرب و عشاء کی کرے مار لینا یہی دین ہے؟ یہ تو ابلیس آج تک کر رہا، پھر بھی منون کا منون ہے، تو پھر کیا ہے دین؟ پھر کیا ہے دین؟ پھر ہے کیا دین؟ احساس کے زندہ ہونے کا نام، دین بہترین کردار کا نام، دین بہترین اخلاق کا نام ہے، دین معاشرے کے خیال کا نام ہے، دین حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کا نام اسلام ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا نام دین ہے۔ یہ غریب کی غربت میں اس کا مذاق نہ اڑانا، اس کی مدد کرنے کا نام اسلام ہے، مجبور کی مجبوریوں میں مدد کرنے کا نام دین ہے۔ یہی اصل دین ہے اور یہی آل محمد نے ہمیں پیغام دیا۔ تو پھر آئیے پھر قرآن کی طرف چلے، آخری فتنے ہے آگے آخری منزل پر ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح بچا لائے گا، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط ہے، کیا شرط ہے؟ مرد ہونا شرط نہیں عمل صالح کے لیے، عورت ہونا شرط نہیں، جو بھی عمل کرے، من جو بھی عمل کرے، عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر، چاہے ذکر ہو مرد ہو اور انثی یا عورت ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، دونوں برابر عمل کی منزل ہے۔ ایک شرط ہے قرآن کے اندر، وہ مومن، عمل کرنے والا، مومن ہو، غیر مومن ہو، ٹنوں کا ٹنوں عمل کرے، ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے منہ پہ مار دیں گے، عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم اسے جزا کیا دیں گے اس عمل کی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا کے بعد جب اس دنیا میں جائے گا ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک پرسکون زندگی دے دیں گے، ایک خوبصورت حسین زندگی دے دیں گے، جہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، حیاتاً طیبہ، ایسی زندگی ہوگی جو طیب ہی طیب ہوگی، پاکیزہ ہی پاکیزہ ہوگی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسی زندگی اس کے عمل صالح کے انعام میں ہوگی۔ یہ اس کا انعام ہے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو پھر یہ نظریات کہاں چلے گئے؟ ہم مر گئے ہے نا، اکثر اپنی بیوی کو بھی آدمی تھپڑ مار دیتا ہے، اکثر ہوتا، چپ
ایک آیت قرآن کی ایسی ہے جس سے ہمارے وہاں تو نہیں، غیروں کے وہاں کے مولویوں نے جب اس کے ترجمے کیے تو غلط انہوں نے ترجمے کیے، اس کا اثر ہم تک آیا ہے، ہمارے معاشرے پر اس کا اثر کیا ہے؟ وہ دلیل دیا قرآن نے کہا من جو بھی عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو برابر رکھا یا نہیں؟ قرآن نے بالکل برابر رکھا ہے۔ اب ترجمہ ایک آیت کا کیا جاتا ہے، وہ آیت قرآن کی مشہور ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم بنا کے بھیجا گیا۔ لفظ حاکم خود عربی ہے، اگر حاکم مانا ہوتے قوامون کے تو اللہ خود لفظ حاکم کو استعمال کرتا۔ اللہ کے 99 ناموں میں یا حاکم بھی ہے، کیا یہ عربی نہیں ہے؟ حاکم حکما یا کمو یہ عربی کا استعمال ہوتا، تو پھر قوامون یہ کہاں سے حاکم کے معنی میں استعمال؟ جب لفظ حاکم خود عربی میں موجود ہے تو اللہ کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، کرنے کے نہیں۔ مرد بالا ہے عورت سے، عورت افضل نہیں ہے، مرد افضل ہے ہر منزل پر۔ کہاں سے ہو گیا؟ عورت کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، اور مرد مردانگی کی بنیاد پر معاشرے میں کامیاب نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم مرد ہیں تو ہماری فضیلتیں بہت زیادہ، وہ بیچاری عورت ہے تو منصور ہو گئی، فضیلت میں کم ہے، نہیں۔ مرد کا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور مرد کیا ہے؟ اللہ نے جنت یہ کہہ کر نہیں دی بنائی ہے کہ صرف مردوں کی جگہ ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن اللہ کو حساب لینا ہے کہ یہ دیکھ کے نہیں کہ کون بڑا مرد ہے، کون سب سے بڑا مرد ہے دنیا میں۔ اللہ جب قیامت میں فیصلہ کرے گا تو مرد کی مردانگی کو دیکھ کے نہیں، عورت کی نسوانیت کو دیکھ کے نہیں، اللہ جب وہاں فیصلہ کرے گا تو درجہ ایمانی کو دیکھ کر۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا قیامت میں کون سب سے بڑا مرد ہے، اللہ یہ دیکھے گا کون سب سے بڑا دنیا میں مومن تھا، دنیا میں کون سب سے بڑا مومن تھا۔ تو درجے جو خلق ہوئے ہے نا، مرد کی مردانگی کو دیکھ کے نہیں بنایا، وہ ایمان کے مدارج کو دیکھ کر اللہ نے درجے کو پیدا کیا۔ اب وہ درجے چاہے عورت حاصل کر لے وہ بھی بافضیلت ہے، چاہے مرد حاصل کر لے وہ بھی بافضیلت ہے۔ ابھی شاید کا ترجمہ غلط کیا جانے لگا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم بنا کے بھیجا گیا۔ جب مولوی صاحب سے آیت کا ترجمہ پوچھا تو مولوی نے کہا مرد حاکم ہے۔ اب گھر میں آئے وہ مشروع کر دی عورت کو، مولوی صاحب نے کہا مرد حاکم ہے، ذرا سی بات پہ اسے تھپڑ مار دیا، وہ ڈنڈے اٹھا لیے، بجانا شروع کر دیا۔ یہ حاکمیت نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، حاکمیت نہیں ہے، ظلم ہے۔ تو پھر آیت میں الرجال مرد قوامون ہے علی النساء، عورتوں پر، یہاں حاکم کے معنی نہیں ہے، ورنہ حاکمون ہوتا، قوامون نہیں ہوتا، حاکمون خود عربی لفظ ہے۔ تو قوام سمجھتے ہیں؟ اچھا قائم سمجھتے ہیں؟ مضبوطی سے کھڑے رہنا۔ قوام سمجھتے ہیں؟ قوامون سمجھتے ہیں؟ پلر سمجھ لیجیے، جو مکان کا محافظ پلر ہوتا ہے، پلر مکان کا محافظ ہے، پلر گر جائے تو مکان گر جاتا ہے یا نہیں ہے؟ تو قوامون کے معنی پھر سمجھ میں آیا؟ اس آیت کے معنی کیا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم نہیں، عورت پہ محافظ بنا کے بھیجا گیا ہے، مرد عورت پہ محافظ بنا کے بھیجا گیا۔ عورت مرد کی ایک سلطنت ہے، ایک حکومت ہے، مرد اس حکومت اور سلطنت کا محافظ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ مرد کا کام ہے کسی غیر کو اپنی سلطنت میں گھسنے نہ دے، مرد کا کام ہے کسی غیر کو اپنی سلطنت میں، اس حکومت میں گھسنے نہ دے۔ عورت مرد کی سلطنت کا نام ہے، عورت مرد کی جاگیر کا نام ہے، عورت مرد کی حکومت کا نام ہے۔ پھر مرد کا کام یہی ہے، سچا مرد وہی ہے جو اپنی جائیداد میں، اپنی جاگیر میں، اپنی سلطنت میں کسی غیر کو داخل نہ ہونے دے۔ اگر کوئی اپنی سلطنت میں کسی غیر مرد کو گھسنے دیتا ہے وہ بغیرت ملعون تو ہو سکتا ہے مگر مرد مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد بغیرت تو کہلائے گا، مرد کبھی نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہ محافظ ہے اس کا۔ تو پھر عورت ہونا یہ نقص ہے نہیں ہے،
اور مرد ہونا بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. شہزادی کا کردار ادا کے دیکھیے. نبی جب بھی اذا جاءت جب بھی شہزادی آتی تھی آمد نبی کھڑے ہو جاتے تھے الیہا فاطمہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اور فاطمہ کی پیشانی چوم کر اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے. یہ کیا اتنی عزت ہے ایک بیوی کو اتنی عزت میں پہ کیا عورت ہونا عیب ہے؟ اگر عیب ہوتا تو اللہ شہزادی کے لیے کبھی عیب پسند نہیں کرتا. عورت ہونا عیب ہوتا تو میری شہزادی کے لیے اسے کبھی اللہ پسند نہیں کرتا. کبھی عورت نہ بنا دو. عورت ہونا عیب نہیں, پھر غیرت ہونا عیب ہے. تو جو ہے نا تو رسول جب بھی شہزادی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں. کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اس میں سوالات کیے. کسی نے کہا بیٹی ہونے کے ناطے سنت ہے, غلط بات ہے. بیٹی کے احترام میں کھڑے ہونا سنت رسول نہیں. اسے نکال کے نظر ذہن میں. اس لیے کہ کسی مسلمان نے کسی بھی کتاب میں دیکھا کہ ضعیف سے ضعیف روایت میں نے نہیں دیکھی کہ نبی نے فرمایا ہو کہ بیٹی کے لیے باپ کا کھڑا ہونا سنت ہے. اگر یہ ہوتا تو ہم سے کہیں زیادہ اور مسلمان سنت رسول پہ عمل کرنے کو تیار ہے. وہ تیار بیٹھے تھے. اس سنت کو ضرور عمل کر. کئی کتاب میں کبھی صاحب وہ فضیلت کی بنیاد پر شہزادی کو اللہ نے فضیلت کی بنیاد پر تو ہم نے پھر جواب یہ دیا کہ اگر یہ بات فضیلت کی بنیاد کی کرو گے تو پھر عدالت نبی پہ فرق آ جائے گا. عدالت رسالت جو ہے مشکوک ہو جائے گی. تو کیسے؟ تو پھر ایک علی جیسا بافضیلت مرد موجود ہونے کے باوجود نبی صرف سیدہ کے احترام میں کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ تو علی کے بھی احترام میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت کی بنیاد پر بھی پیغمبر ختم ہو گئی. میں اس آخری فکرے پہ آخری نتیجے پہ آ چکا ہوں. اور فضیلت کی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے, بیٹی ہونے کی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے. پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے سامنے محمد عالم آ جائے, چاہے میں مجھ سے ہی پڑھا کہ میں شادی ہوئی مجھ سے کم عمر کا ہو, اس سے کم عمر کا ہو, میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا. کیوں؟ آپ پوچھیں گے کہ مولانا آپ سے عمر میں کم ہے, آپ کیوں احترام میں کھڑے ہو, بیٹھیے. میں کہوں گا نہیں, میرا فرض ہے ایک عالم دین کی عزت. میں عالم کی نہیں, اس کے علم کی عزت کر رہا ہوں, اس کے علم کے احترام میں کھڑا رہا ہوں. کیوں کھڑے رہا؟ عمر میں کہا عمر نہیں دیکھی جائے گی, عمر نہیں دیکھی جائے گی, مقام و منصب دیکھا جائے گا. اس کا منصب اور ہمارا منصب ایک ہے. اس لیے ہمیں کھڑا ہونا اس کے لیے لازم ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا رسول جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی کیوں احترام میں فاطمہ میں کھڑے ہوتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر اسلام کو ہادی بنا کے بھیجا تھا, اور عورتوں کی ہدایت نبی تو کر سکتے تھے سننے کے اعتبار سے, حدیث کے ذریعے سے, لیکن جب عورتوں کو پریکٹیکلی مسائل کی ضرورت پڑے گی تو پیغمبر عورتوں کو پریکٹیکلی مسائل نہیں بتا سکتے. اس لیے عورتوں کو پریکٹیکلی مسائل بتانے کے لیے ایک ایسی ہادیہ عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اسے پورے مسائل کو پریکٹیکلی طریقے سے بتائے. ایسے میں ایک بیوی کا ہونا ضروری تھا. اللہ نے اس منصب کی ذمہ داری میری شہزادی کو عطا کر دیا اور کہہ دیا کہ قیامت تک کی عورتوں کو فاطمہ زہرا سارے عمل کی تعلیم دے گی. اب سمجھ میں آیا مردوں کی ہدایت کی ذمہ داری مصطفیٰ پر, عورتوں کی ہدایت کی ذمہ داری کا منصب زہرا پر ڈالا. اب سمجھ میں آیا جب بھی رسول کے سامنے فاطمہ آتی تھی تو فاطمہ نہیں آتی تھی بلکہ عورتوں کا نمونہ عمل مردوں کے نمونہ عمل کے سامنے آتا تھا. تو جبھی تو مردوں کا نمونہ عمل عورتوں کے نمونہ عمل کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. صلوات پر محمد. کتنے تجھے میری شہزادی اور ہماری سر سوار کی وجہ سے ایک ماں کا غم جو ہے وقت کتنا ہوتا ہے 12 بجے. خیر ماں کا غم بڑا ہوتا ہے. یہ ماں کیا ہے کسی کو نہیں پتا. ماں اس انمول ہیرے کا نام ہے جسے خالق نے ملکہ ہدایت بنا کر
نہ سوچیں میں فضائل تک پڑھ رہا ہوں مسیح نہیں. ماں اس نعمت کا نام ہے کہ جس کا احساس وہ نہیں کر سکتا جس کی ماں زندہ ہو. اس کا احساس اسے ہوتا ہے جس کی ماں مر چکی ہو. اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں کہتے کسے. میر انیس کی ماں کا جب انتقال ہو گیا تھا تو میر انیس ماں کا جنازہ دفن کر کے قبرستان سے گھر آئے. جب گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا اور بالکل اداسی کو رونقیں چلی گئی. اب زندگی میں وہ رونقیں نہیں آ سکتی. اب وہ خوشیاں وہ چہل پہل وہ رونقیں لوٹ کے نہیں آنے والی. میر انیس سر پکڑے ہوئے دہلیز پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کروں تو کیا کروں. ایک مرتبہ کچھ خیال آیا اور انہوں نے قلم اٹھایا کاغذ لیا اور لکھنا شروع کر دیا. تو اس میں لکھے انہوں نے کہ گئی وہ کان اپنے گھر سے تو نقش پا بھی نہیں, میں اپنی خلد بری کو کہاں تلاش کروں. گئی وہ کان اپنے گھر سے تو نقش پا بھی نہیں, میں اپنی خلد بری کو کہاں تلاش کروں. واقعی ماں عجیب نعمت ہے. جس کی ماں مر جائے اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں کا غم کیا ہوتا ہے. جس کی ماں زندہ ہے اسے کیا احساس کہ ماں کہتے کسی جس دن یہ نعمت مانتا کی چھل جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ یہ ماں کہتے کسے. کائنات کی ہر ماں سے مکمل ماں اگر ہے تو میری شہزادی فاطمہ زہرا ہے. اگر یہ ماں نہ ہوتی تو کائنات میں ماں کا معنی ادھورا رہ جاتا, ماں کا معنی مکمل ہی نہ ہوتا اگر فاطمہ کی مامتا کی جھلک تاریخ میں نہ پائی جاتی. واقعی عظیم ماں ہے کہ جس کا پہلو شکستہ جانتے ہیں. تاریخ میں لکھا اسما بنت عمیس سے شہزادی نے کہا زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, تفصیل سے مسائل نہیں پڑھا تو چار بس فکر ہے خاص خاص جو آپ کو غم شہزادی کونین یاد دلانا تھا کہ آنکھوں میں نمی آ جائے. آنسو گرانا بھی یہ میری ذمہ داری نہیں, آنکھوں میں نمی لانا بس میرا مقصد ہے آنکھیں نم ہو جائے تاکہ مرحومہ کے نام عمل میں اس میں سے زیادہ ثواب درج ہو جائے. بس یہی مقصد ہے, باقی کوئی مقصد نہیں ہے. اور روزانہ میرا کام نہیں ہے, یہ تو توفیق کے پروردگار پہ شامل ہوتا کہ اللہ کی توفیق جسے ملتی ہے وہی ہوتا ہے. بس اسما یاد رکھو, اسما میں اس حجرے میں جاتی ہوں میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں. اسما یاد رکھنا جب میری تسبیح کی آوازیں بند ہو جائیں تو سلامہ محمد کی بیٹی پاتا کے پاس جا چکے. اس کے بعد ایک وقت بیوی نے کہا اسما ایک ذرا کاغذ و قلم لانا. بس اسما نے کاغذ و قلم دیا. اب بیوی یہ کیا کہ میں کچھ علی کو وصیت لکھ رہی ہوں, میں اپنے حسن کو نام وصیت نامہ لکھنا چاہتی ہوں. اسما کہتی میں نے دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے پہلو ایک ہاتھ رکھا اور قلم ایک ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کو اندر کی طرف دبایا سمیٹا. آہستہ آہستہ زخمی پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے شہزادی نے وصیت نامے کو تحریر کیا اور وصیت نامے کو تکیے کے نیچے رکھا. تسبیح کی چادر اوڑھ کے سو گئی. اسما کہتی ہے اس سے پہلے ہی بچوں کو بیوی نے بھیج کے جاؤ نانا کی قبر پہ اور اپنی ماں کی صحت یابی کی دعائیں مانگو. بچے ماں کی قبر, نانا کی قبر پہ آ کے نانا ماں کو شفا دے, دعائیں مانگتے رہے دعائیں. ادھر سیدہ نے آنکھیں بند کی, ادھر نبی کی قبر کو سندن آنے لگا اور قبر رسول سے آواز آنے لگی, اے زہرا کے یتیموں, ارے گھر کو لوٹ جاؤ, تمہاری ماں دنیا چھوڑ چکی ہے. بس ننھے بچوں نے ہمارے سر سے اتارے زمین پہ پھینکے, بس دوڑتے ہوئے گھر پہنچے, آواز دی اسما ہماری ماں کہاں ہے. کو پہلے کھانا نوش کر لو. اسما تمہیں پتا ہے نا ان بچوں نے ماں کے بغیر زندگی میں کھانا نہیں کھایا ہے. بس ایک مرتبہ بچوں نے اصرار کیا, اسما نے بچوں کو سیدہ کے حجرے کی جانب اشارہ کیا. شہزادے ماں کے حجرے کے قریب آئے, ایک مرتبہ چادر ہٹایا, بس حسن نے رخسار کو اب ہمیں کس کے سہارے ایک رخسار سے حسین نے رخسار کو ملا دیا.